کیا جائے گا. ہاں اچھا اب یہ سنو, میں نے نیگوشیٹ کر لیا تھا پوٹن سے روس کا تیل, وہ اس وقت 40% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا تھا. ہم نے اپنے پٹرول کی قیمتیں کیپ کر دی. انہوں نے کہا نا جی بارودی سے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں. ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے روس سے تیل لینا تھا جو ہندوستان نے لیا 40% ڈسکاؤنٹ, اور 150 روپے پہ ہم نے لیٹر ڈیزل اور وہ کیپ کر دیا تھا پٹرول. آپ کو یاد ہے, کیونکہ وہاں سے انہوں نے آتے ساتھ ہی 1 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل لے. اب تو تیل ہمارے $110 بیرل تھے, اب پہنچ گئی ہے $70-80 کے اوپر, 35% کم ہو گیا. تو جو سب سے بڑا مہنگائی کی چیز تھی وہ تیل تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب آپ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نااہل بھی کیا جائے. اس میں آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ کون ہوگی؟ آپ کی پارٹی تو نہیں, پارٹی یاد ہے, پارٹی نیچے جاتی ہے جب اس کا ووٹ بینک نیچے جاتا ہے. جو کوئی اب پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, سب کچھ ہے, الیکشن پورے کرواتے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہی سکڑتا جا رہا ہے. ان کا جو ان کو اس لیے بھاگ گیا نا الیکشن سے, جس پارٹی نے ساری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ, 37 بائی الیکشن میں 30 جیتے, اور پورا اب ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ سلیکٹ ہو, پوری زور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کیئر ٹیکر ساری مدد, پھر بھی تو اس پارٹی کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کمزور ہے؟ لوگوں کے دیکھیں وہ پارٹی آزاد ہو جاتی ہے الیکٹیبل سے, جس کے پاس ووٹ بینک. لیڈ کون کرے گا آپ کی؟ مرشد اگر گرفتار ہو گئے تو عوام گرفتار ہونے کی صورت میں ایک سیکنڈ سر, سیکنڈ لیڈرشپ عمران خان جیل میں بھی چلا جائے گا, جیتے گی پارٹی, جس کو ٹکٹ دے گی جیتے گی. میں آپ کو چیلنج دیکھیں, میری پہلے سب سے کسی کا تجربہ نہیں جو میرا, سارے کوئی وہ ڈیڈی کرتا تھا, کوئی ایوب خان کو وہ بن گیا 8 سال وزیر, کوئی سریا لگاتے لگاتے جنرل جیلانی کا وہ آ گیا. میں واحد روٹ سے گراس روٹ سے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 22 سال لگا کے پہنچا, اور آج وہ پارٹی سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور میری یہ بھی کنٹینشن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پارٹی ساری صوبوں میں, تو اس وقت جیتے گا پی ٹی آئی کا ٹکٹ, جو لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں, تو آپ جو مرضی کریں, اور ہم شکر ہے کہ الیکٹیبل سے آزاد ہیں. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کو کرش کرنا, وہ کرش ہونی نہیں ہے, کیونکہ جتنا کرش کر رہے ہیں ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب جہانگیر ترین کی پارٹی میں جو آپ کی پارٹی سے گئے ہیں, سب سے زیادہ دکھ کس بندے کا ہوا ہے جس کو نہیں جانا چاہیے تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ؟ مجھے میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو کوئی نقصان ہو, مجھے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے کیا میں کہوں اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. اب سوچتے ہیں سوشل میڈیا ہوتی ہے پبلک کی آواز, وہ کوئی جس کے پاس موبائل ہے وہ سوشل, آپ اگر سوشل میڈیا آپ دیکھیں جو اٹیک آیا, میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو لیٹا. خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے؟ کون سی پالیسی؟ نہیں, ہم نہیں سمجھتے. پالیسی آپ نے اپنائی رکھی ہے, کون سی؟ یہی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ بات کرتے کیا رہے, اسٹیبلشمنٹ؟ یہی جو عاصم علی کا نام لے لے کے آپ مجھے آپ کی مہربانی کریں, آپ کی پارٹی کو نقصان میری بات کیوں کرانے کرانے؟ دیکھیں, میں نے نہیں کسی سے غداری کی, میرے سے غداری کی. میں ایک پیج پہ چلتا گیا, بیلنس کرتا گیا, حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو رہی تھیں. باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا, میں نے اینڈ تک میرے ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا, 3 دفعہ اس کو خوف تھا ڈی نوٹیفائی, میں نے نہیں غداری کی, اور میں نے اس کے بعد بھی کوشش کی جنرل باجوہ سے 2 میٹنگز کی. اس کو آفر دیتا رہا نئے آدمی کو کہ میں نے بات کی, پتہ چلا ہم نے کبھی آپ مانتے ہیں آپ استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے؟ چھوڑو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں اپنے اسی پہ کھڑا ہوں جو میرا موقف تھا اس ملک کے اندر رول صاف و شفاف الیکشن کر کے مینڈیٹ لے کے رول آف لا قائم کروں, جس پہ سروائیول ہے پاکستان. انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی جب تک رول آف لا نہیں. صاحب کہتے ہیں کہ ہم ترین صاحب کی پارٹی سے الحاق کریں گے, الائنس کریں گے اور سیٹ